نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں اور تراویح پڑھی جاتی ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی اس مہینے کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی اہم ترین عبادات میں سے ہے، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان مبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر ہم اپنے اصل مقصد کی طرف لوٹ آئے، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، یعنی عبادت کے لیے، اور رمضان مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور 6 کام خاص طور سے انجام دینے کی کوشش کرے اس ماہ مبارک کے اندر۔ سب سے پہلا کام ان میں سے ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ رمضان مبارک کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے اندر ایک قرآن کریم دن میں ختم فرمایا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں ختم فرمایا کرتے تھے، اور ایک قرآن کریم رات کے وقت ختم فرمایا کرتے تھے۔ یعنی پورے ماہ مبارک کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان مبارک کے اندر رات اور دن میں ایک قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے معمولات میں قرآن کریم کی تلاوت داخل رہی ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو کوشش کریں۔ ایک کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ نوافل کا اہتمام کریں، یعنی کثرت سے نوافل پڑھے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کا اہتمام کرے۔ جو نوافل عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کو رمضان مبارک میں پڑھنے کو کوشش کرے۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے، عام دنوں میں تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن رمضان مبارک کے اندر رات کے آخری حصے میں سحر کھانے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تو تھوڑی دیر پہلے اٹھ جایا کرے اور اسی وقت تہجد کی نماز ادا کرے۔ اسی طرح اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل، اوابین کے نوافل، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، ان تمام کو ادا کرنے کو کوشش کرے۔ اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، یعنی کثرت سے اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، ہاتھوں سے کام کرتے رہے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ان کے علاوہ درود شریف کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اور جو بھی ذکر زبان پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آ جائے اس کو کرتے رہا کرے۔ اور چوتھا کام جو اس مبارک مہینے کا کرنے کا ہے وہ ہے صدقات کی کثرت کرے، یعنی اس مبارک مہینے کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات دینے کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سخاوت کا دریا ویسے تو پورے سال جاری رہتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی سخاوت رمضان مبارک کے اندر ایسے ہوا کرتی تھی جیسے جھونکے مارتی ہوئی ہوائیں ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جو آیا آپ نے اس کو نواز دیا، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات دینے کی کوشش کریں، مدارس کا خیال رکھے، غریبوں کا خیال رکھے، آس پڑوس والوں کا خیال رکھے۔ اور پانچویں چیز ہے اس ماہ مبارک کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے کثرت سے دعا کرے۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت کے گھڑائیں جھوم جھوم کر برس رہی ہے، مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، لہذا صبح شام، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افطار کے وقت کوئی مجھ سے دعا کرے میں اس کو دعا قبول کروں، ہے کوئی رات میں دعائیں کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ سے خوب کثرت سے دعا کرے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے۔ اور چھٹی چیز جو اس مبارک مہینے کا کرنے کی ہے
اور جو سب سے اہم ترین ہے وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے کہ اس ماہ مبارک کے اندر ہماری آنکھ غلط جگہ نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، زبان سے ہم جھوٹ نہ بولے، زبان سے ہم کسی کی غیبت نہ کرے۔ ویسے تو پورے سال گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن رمضان مبارک کے اندر خاص طور سے اس وجہ سے کہ رمضان مبارک کے اندر جس طرح ثواب زیادہ ملتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے میں گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر ہم نے یہ مبارک مہینہ بغیر گناہوں کو گزار دیا، یعنی اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے مکمل اجتناب کیا، پھر چاہے ہم نے ایک رکعت نفل نہ پڑھی ہو، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ نہ کی ہو، تسبیحات نہ پڑھی ہو، لیکن گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے ہم نے یہ مہینہ گزار دیا، تو یقیناً یہ مہینہ ہمارے لیے مبارکباد ہے، آپ کے لیے مبارکباد ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جو رمضان میں ان چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔